آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ یہ دنیا کی شاید سب سے بڑی ہجرت تھی جس میں کم از کم 10 ملین افراد گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کیے گئے۔ آج سے 76 برس پہلے اگست 1947 کے ایک دن انڈیا میں برطانیہ کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ملک 2 آزاد ریاستوں ہندو اکثریتی انڈیا اور مسلم اکثریتی پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ لاکھوں مسلمان پاکستان کے مغربی حصے اور مشرقی حصے بنگلہ دیش کی طرف عازم سفر ہوئے۔ لاکھوں ہندو اور سکھ انڈیا کی نئی سرحدوں کے اندر بسنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مختلف اندازوں کے مطابق تقریباً 1 ملین افراد کو موت نگل گئی۔ لاکھوں عورتوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے جلا دیا گیا۔ ہزاروں کو ان کے والدین کے سامنے ننگا کیا گیا، اور ایک تعداد تھی ان باپردہ عورتوں کی جنہیں سر عام ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں معصوم بچوں کو موت نگل گئی۔ کڑیل جوان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو کئی ضعیف العمر اشخاص نے نہایت ہی بے بسی اور شرمندگی کی حالت میں خود کو موت کے حوالے کر دیا، اور کئی باحیا جوانوں نے اپنی خواتین کی عزت کا تماشا دیکھنے کی بجائے موت کو ترجیح دی۔ بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ اگست کا مہینہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ان بے مثال قربانیوں کو بھول جائیں، ہم ہزاروں افراد کے تہہ تیغ ہونے کو فراموش کر دیں، ہم لاکھوں افراد کے اپنے گھر سے بے دخل کیے جانے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مہاجر بننے کو بھول جائیں، ہم بیاس اور ستلج دریاؤں کے کنارے پر بہنے والے خون نہق کی ندیوں کو بھول جائیں، ہم بیل گاڑیوں اور چھکڑوں میں سوار اور پیدل چلنے والے لٹے پٹے قافلوں کو بھول جائیں، ہم ریل گاڑیوں کے ڈبوں کے اندر اور چھتوں اور دروازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے خون سے چور بے حال مسافروں کو بھول جائیں، ہم 75 سال قبل کے ان دلدوز مناظر کو کیسے بھول جائیں جن کی جھلکیاں کبھی کبھار ہمیں اخبارات کے صفحات اور ٹی وی کی سکرینوں پر نظر آ جاتی ہیں۔ یقیناً ہم ان مناظر کو نہیں بھول سکتے کہ ان کا تعلق اس بے مثال جد و جہد سے ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے کی۔ یہ جد و جہد بلا شبہ عدیم المثال تھی۔ اس میں بڑے بوڑھے بچے جوان مرد اور زن سبھی شامل تھے۔ یہ اسی عدیم المثال جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اگست 1947 کو بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ آزاد مملکت کا قیام ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال قوموں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ منشاء الہی تھا، یہ امر ربی تھا، یہ رب کریم کا احسان عظیم تھا، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی کہ بر صغیر جنوبی ایشیا میں جہاں مسلمان طویل عرصے تک حکمران رہے تھے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن، اعلیٰ اخلاق و اقتدار، مذہبی آزادی، وسعت نظری اور عدل و انصاف کی شاندار مثال قائم کی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کو ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کرنے کے دوران کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی آلام اور رنج جھیلنے پڑے۔ اخراج اسلام از ہند کے اندر ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا۔ وہ کہتا ہے، میں ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، دریائے ستلج کے کنارے بیٹھے تھے، تیز آندھی چل رہی تھی، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں میرے ساتھ بیٹھی 7 سال کی ایک بچی مجھ سے مخاطب ہوئی جس کی گود کے اندر اس کا 2 سال کا بھائی تھا۔ بچی نے کہا کہ چچا، کیا میں اپنے بھائی کو پانی میں ڈال دوں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹی ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟
بچی نے بڑی افسردگی کی حالت میں جواب دیا کہ چچا، میرے ابو اور میرے امی اسی پانی کے اندر بہہ گئے۔ میرا 2 سال کا بھائی میرے پاس ہے، یہ مجھ سے چپ نہیں کر رہا، تنگ کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو پانی میں ڈال دوں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس بچی کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کرنے والے لاکھوں قافلے ایسے تھے کہ جن کی عورتوں کے ساتھ مذاق کیے گئے، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کے گھر والوں کے سامنے ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ بات کرتے ہیں لاہور کے قریب والٹن اسٹیشن کی۔ والٹن وہ جگہ ہے جہاں تقسیم کے بعد ہندوستان سے آنے والی ٹرینیں آ کر رکی تھیں۔ اس اسٹیشن پر ٹرین کے راستے آنے والے لوگ ایک قیامت سے گزر کر پہنچے تھے۔ ٹرینوں میں زندہ لوگوں کے ساتھ بڑی تعداد میں لاشیں پہنچی تھیں، جن میں ڈبوں کے ڈبے قتل کیے جا چکے تھے۔ اس اسٹیشن پر لاشوں کی قطاریں بنا کر رکھی جاتی تھیں اور پھر ورثاء نہ ملنے پر اسی کے آس پاس وہ لوگ دفن ہوئے۔ اس کے پاس والٹن کیمپ آباد ہوا، جو ہندوستان سے اجڑے ہوئے ان لوگوں کا پہلا ٹھکانہ تھا جو لاہور کے راستے پاک سرحد میں داخل ہوئے۔ غم کی ایک طویل داستان یہاں رہتی ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں اسی وقت ہجرت کر کے آنے والا ایک شخص جو اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اب بھی سائیکل پر یہاں آتا ہے اور کچھ دیر اسٹیشن پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اگست 1947 ایک درد بھری داستان ہے۔ لوگ کیسے ہجرت کر کے آئے، کیسے ٹرین پوری کی پوری مار دی گئی۔ آج ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کر روڈوں پر ون ویلنگ کرتے ہیں، ہر طرف ناچ گانے، میوزک، بینڈ باجے بجاتے ہیں، کھلے عام سڑکوں پر رقص ہوتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں سڑکوں پر بغیر دوپٹے ننگے سر ساری رات گھومتی ہیں۔ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ بلکہ ان شہداء کے حق میں دعا کرنے کا دن ہے جنہوں نے بے شمار قربانیاں دیں، اپنا کاروبار چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے۔ نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا، ماؤں نے اپنے بچوں کے گلے دبائے، نوجوان لڑکیوں نے ندیوں دریاؤں میں سکھوں کے ڈر سے چھالیں مار دیں۔ اس کے علاوہ بھی بے پناہ قربانیوں کے بعد پاکستان میں نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی کی پہلی صبح کیسی دردناک تھی۔ جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو سال کے بعد اسی دن اس کی یاد میں میوزک نہیں بجایا جاتا، اس کی یاد میں ڈانس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عظیم قربانی دی۔ تقریباً 1 ملین افراد پاکستان کی آزادی میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمارے ملک عظیم پاکستان کو امن، سلامتی، ترقی اور عروج عطا فرمائے۔